اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ ہماری بحث احکام اموات میں نماز میت کے ذیل میں چل رہی ہے، اور بالاخص ہماری گفتگو تھی نماز میت میں اس موقع پر کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہو اور کسی ایک میت پر نماز جنازہ ہوتے ہوئے جناب آواز نہیں آ رہی، درمیان میں کوئی دوسری میت آ جائے، کوئی دوسرا جنازہ آ جائے تو اب کیا کیا جائے؟ جی، تو یہاں پر جو ہے وہ رد کی گئی تھی، اور اس میں سے ایک رد یہ تھی کہ جو کہا تھا کہ پہلے والی نماز کو مثلا قط کر کے پھر دونوں پر ساتھ نماز پڑھی جائے گی، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں رد کی تھی۔ اور ان میں سے دوسری رد یہ تھی کہ نماز واجب نماز کا توڑنا حرام ہے، اور اگر یہاں پر ایسا کرتے ہیں تو ایک حرام کا ارتکاب ہوگا، صحیح؟ تو یہ بات چل رہی تھی۔ ھذا ما تحریم قطع الصلاۃ واجبہ۔ مصنف شارح فرماتے ہیں نعم لو خیف علی الجنائز، ہاں اگر خوف ہے جنازوں پر، مثلا کسی بھی چیز کا، سڑنے کا، پھٹنے کا یا اور کسی چیز کا خوف ہے، تو قطعت الصلاۃ ثم استأنف علیہا، تو پھر نماز کو قطع کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خوف ہے تو الگ مسئلہ ہے، خوف کی بات الگ ہے، استثناء ہے، اس میں استثناء ہو گیا کہ اگر خوف ہے تو پھر جو ہے وہ نماز کو قطع کیا جائے گا، ثم استأنف علیہا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے نماز پڑھی جائے گی۔ لأنہ قطع لضرورہ، تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ قطع جو ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ضرورت میں قطع حرام نہیں ہے۔ لأنہ قطع لضرورہ وإلی ما ذکرہ، اور جو بیان کیا ہے الی ما ذکرہ اشارہ ہونا بقولہ، اور جو یعنی بیان کیا، ذکر کیا ہے، اس کا اشارہ کیا ہے اس قول میں۔ کیا قول ہے؟ والحدیث، یہ شہید اول فرماتے ہیں والحدیث یعنی کون سے حدیث؟ الذی رواه علی بن جعفر علیہ افضل الصلاۃ والسلام علیہ وسلم، اور وہ حدیث کہ جس کو علی بن جعفر سے روایت کی گئی ہے، علی بن جعفر نے جو روایت کی ہے، یعنی یدل علی احتساب ما بقی من التکبیر لا، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باقی تکبیروں کا حساب کیا جائے گا دونوں کے ساتھ، یعنی جو تکبیریں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں، اور اب جو باقی تکبیریں وہ دونوں پر ہوں گی، یہ بات میں آئی ہے۔ تو جو پہلے تکبیریں ہو گئی تو ہو گئی، اور جو باقی بچی ہیں اب وہ دونوں پر حساب ہوں گی۔ ثم یاتی بالباقی للثانیہ، پھر اس کے بعد جو بچیں گی وہ جو ہے وہ صرف ثانیہ کے لیے ہوں گی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وقت حققنا ہو فی الذکر، مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی ہم نے یہ جو ہے محقق کیا ہے، تحقیق کی ہے ذکر میں، اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ ہاں کہنا ہو انہا، جو ہم نے جہاں پر ہم نے یا جس بارے میں یہاں پر ہم نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، یعنی ایسی نماز کے بارے میں جب ایک پر جنازہ کی نماز ہو رہی ہو اور دوسرا جنازہ آ جائے، جو بیان ہم نے کیا ہے اس کے بیان میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ثم استشکل بعد ذلک الحدیث، پھر حدیث پر جو ہے وہ اشکال کیا۔ کیا حدیث؟ بعدم تناول النیہ اولا للثانیہ فکیف یصرف باقی تکبیرات، کہہ رہے ہیں کہ بعدم تناول النیہ اولا، نیت پہلے جو کی تھی وہ دونوں پہ کہاں کی تھی شروع میں؟ جب نیت کی تھی شروع میں تو دونوں پہ تو نہیں ہوتی نیت، صحیح؟ یعنی دوسری پر نہیں ہوئی تھی، جب سب سے پہلے نیت کی تھی تو دوسری پر نہیں ہوئی تھی، فتح کو اس طرح کو باقی تکبیرات لیا، تو پھر باقی تکبیرات کیسے اس پر جو ہے پلٹائیں گے؟
کیسے تکبیرات پلٹیں گی جو ہے وہ دوسرے کی طرف ما توقف العمل علی النیہ جبکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے وہ نیت یہاں ہوئی نہیں تو پھر کیسے ہم جو پلٹائیں گے باقی تکبیرات کو یا جو ہے وہ اس کی طرف دوسرے والی کی طرف وہ عجابہ بامکان حملہ ٹھیک تو یہ اعتراض کس کا تھا خود مصنف کا تھا یہ اعتراض مصنف کا تھا بعدم تناول النیہ اولا ثانیہ یہ اعتراض مصنف کا تھا صحیح اب مصنف اس کا خود ہی جواب دے رہے ہیں اس اپنے اعتراض کا جواب مصنف خود ہی دے رہے ہیں وہ عجاب ہے عجاب المصنف اور مصنف نے اس کا جواب خود دیا ہے بے امکان حمل ہی کہ ممکن ہے اس کو حمل کیا جائے صحیح نیت احداث نیت اللہ احداث نیتی من الان لتشریک فی باقی تکبیر الج جانتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ ممکن ہے اس کو حمل کیا جائے امکان اس کو جائے وہ حمل کیا جائے اللہ احداث نیت کو اب کیا جائے اور اب سے جو ہے وہ شریک کیا جائے باقی تکبیر کو دونوں جنازوں کا بہذا الجواب لا معدل عنہ یہ جواب جو ہے وہ یعنی مصنف نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جب آپ نے شروع میں دونوں کی نیت ہی نہیں کی جب آپ نے شروع میں نیت کی تھی تو وہ نیت صرف اور صرف آپ کی ایک کے لیے تھی دوسری کی تو نیت تھی ہی نہیں تو جب دوسری کی نیت نہیں تھی تو تکبیریں آپ کیسے پلٹا سکتے ہیں دوسری کی طرف جبکہ عام قاعدہ اور قاعدہ کلیہ ہے انما الاعمال بالنیات حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اعمال جو ہے وہ نیات کے اوپر ہے نیت تو تھی نہیں تو تکبیریں کہاں پلٹاؤ گے تو اب خود مصنف اس پر جواب دے رہے ہیں خود ہی دے رہے ہیں کہ ممکن ہے یا ممکن ہے حمل کرنا اس کا یعنی اس چیز کا کہ آپ جو ہے وہ نیت اسی وقت کریں جب میت آئی ہے مثلا اس وقت آپ نیت کر لیں تو پھر باقی تکبیر کی طرف پڑھنا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں شارح جواب لا معدل عنہ اور یہ جواب جو ہے اس سے یعنی یہ کافی نہیں ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا اس چیز سے مَإِلَّمْ يُسَرِّ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَایَةِ اگر چونکہ روایت میں نیت کی صراحت نہیں کی گئی ہے روایت میں کیوں لِأَنَّهَا أَمْرٌ قَلْبِيٌّ اس لیے کہ نیت جو ہے وہ امر قلبی ہے یکفی فیہا مجرد القصد للصلاۃ الثانیہ تو اس میں تو صرف اور صرف جو ہے کافی ہے کہ ارادہ کر لے انسان بس دوسری نماز کا بھی یہی کافی ہے کہ امر قلبی ہے یہاں کوئی زبان سے کہنا تو ہے نہیں امر قلبی ہے جب دوسرا جنازہ آ گیا انسان نے سوچ لیا میں اس میں پڑھ رہا ہوں تو بس پڑھ لیں ہو گئی نماز مثلا شروع ہو گیا الی آخر ما یعتبر فیہا نیت کیا ہے کہ امر قلبی ہے یعنی اشارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب کافی نہیں ہے اس جواب کے ذریعے ہم جو ہے چونکہ نیت جو ہے ایک امر قلبی ہے اور امر قلبی میں صرف اور صرف نیت میں کافی ہے یکفی ہے فنیہ کافی ہے مجرد القصد صرف اور صرف ارادہ دل میں الصلاۃ الثانیہ دوسرے پر نماز پڑھنے کا صرف ارادہ کافی ہے یہ امر قلبی ہے وہاں کوئی پڑھنا تو کچھ ہے نہیں کوئی جو ہے زبان سے نہیں کہنا امر قلبی ہے دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے سمجھے الی آخر ما یعتبر فیہا یعنی یہاں تک کہ اس میں نیت میں اعتبار کیا گیا ہے کیا اعتبار کیا گیا ہے یہی تو ہے بس کہ امر قلبی ہے دل میں ارادہ کر دو کافی ہے یہی نیت میں ارادہ کیا گیا شارح فرماتے ہیں وقد حقق المصنف رضوان اللہ تعالی علیہ فی مواضع مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے مختلف مقامات میں بیان کیا ہے کیا یہ ثابت کیا ہے ان الصدر الاول ما كانوا يتعرضون للنیہ لذلك جو علماء متقدمین تھے وہ نیت کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے یعنی اس طریقے سے پیش نہیں کرتے تھے نیت کو جیسے متاخرین پیش کرتے ہیں یعنی جو فقہاء
اول میں تھے، شروع میں فقہا تھے، وہ فقہا نیت کو اس طریقے سے پیش نہیں کرتے تھے جس طریقے سے متاخرین پیش کرتے ہیں. وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ الْمُتَأَخِّرُونَ، اور متاخرین نے اس میں جو ہے وہ جدید یعنی بحثوں کو یعنی بحث کو داخل کیا ہے. یعنی کیا جائے ہم شارح کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف نے بہت سارے موقعوں پر نیت کے بارے میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ علماء متقدمین نیت کے بارے میں ایسے نہیں کرتے تھے بحث جیسے اب متاخرین کرتے ہیں، بلکہ نیت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ارادہ کیا اور ختم بس، کیونکہ پہلے ارادہ ہے بعد میں تو عمل ہے، نہ کہ نیت کوئی ایسی چیز ہے جسے پیش کیا جائے، دکھایا جائے، کوئی سامنے لایا جائے. لہٰذا اس سے اندفع الاشکال، یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے. جو ہماری بحث چل رہی ہے کہ نیت نہیں ہوئی تھی دوسرے کے لیے اور پہلے کے لیے صرف نیت کی گئی تھی، تو جب دوسرے کے لیے نیت ہی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ عمل کیسے ہوگا، تکبیریں کیسے پلٹیں گی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ نیت میں ہوتا ہی نہیں ہے، کہ نیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب نیت جو ہے وہ کوئی پیش کرنے والی چیز ہے کہ اسے دکھایا جائے، بتایا جائے یا زبان سے ادا کیا جائے، کوئی عمل تھوڑا ہی ہے وہ، بلکہ وہ تو دل میں ارادہ ہے، قصد ہے، اور پہلے ارادہ ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں عمل ہوتا ہے. صحیح. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شارح مصنف کی بات کو تقویت پہنچا رہے ہیں جو ان کا جواب تھا. اپنا اشکال تھا ان کا خود، اور پھر خود اشکال پہ اپنے خود ہی جواب دیا مصنف نے، اس کو پھر شارح یعنی شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ مصنف نے ایسا اپنی بہت ساری کتابوں میں بیان کیا ہے کہ جو متقدمین تھے ان کے یہاں نیت میں اور جو متاخرین ہیں ان کی نیت میں، نیت میں یعنی جو متقدمین تھے ان کی نیتوں میں ایسی بحثیں، ان کی نیت کے بارے میں اس طرح کی بحثیں نہیں ہوئی ہیں جیسی متاخرین کے یہاں ہوئی ہیں. تو لہٰذا اس سے جو ہے اس کا دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. قد ظاہر من ذلک ان لا دلیل علی جواز القط، اور پھر اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے قط کے جائز ہونے پر. کون سے قط کے؟ ہاں، نماز میت پہلے والی نماز کو توڑنے کا جائز ہونا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حرام ہے ایک واجب نماز کا توڑنا. لہذا پہلے والی نماز کو توڑ کر دوسری نماز دوسرے جنازے کے ساتھ دوبارہ دونوں پر نماز پڑھی جائے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ واجب نماز کا توڑنا حرام ہے اور حرام کا ارتکاب خود حرام ہے. لہذا اس پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا نماز کے توڑنے پر جو آپ دلیلیں دے رہے تھے اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس یا آپ کے پاس نہیں ہے. ان لا دلیل علی جواز القط وبدون تجے تحریمہ، کوئی دلیل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے حرام ہے نماز کا توڑنا. نماز اس کا مطلب آپ جو ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایک حرام کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جب کوئی دلیل نہیں ہے توڑنے کے جائز ہونے پر تو پھر یہ حرام ہے. یعنی نماز کا توڑنا، واجب نماز کا توڑنا حرام ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ایک حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور حرام کا ارتکاب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور صحیح نہیں ہے. وما ذکرہ المصنف، اور شارح فرماتے ہیں کہ جو مصنف رضوان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تہمیں من جواز القط، جو مصنف نے ذکر کیا ہے توڑنے کے جائز ہونے کے بارے میں کہ توڑنا جائز ہے، اللہ تقدیر الخوف علی الجنائز، کہ اگر جب جائز ہے جب میتوں پر خوف ہو کہ میت سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، بدبو ہو جائے گی، یا اور دیگر کوئی معاملہ آ جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ وما ذکرہ المصنف، اور جو مصنف نے یہ بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے من جواز القط، کہ قط جائز ہے، اللہ تقدیر الخوف علی الجنائز، جب جنازوں پر خوف کسی قسم کا صحیح ہے تو اس وقت جائز ہے. کہہ رہے ہیں غیر واضح، شارح یعنی شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی غیر واضح ہے، یعنی یہ بات بھی کوئی واضح اور روشن نہیں ہے بلکہ غیر واضح ہے. لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى
فالقط یزید الضرر الاولی ولا یزیلہ. اس کی کیا دلیل؟ شارح یعنی شہید ثانی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو مصنف نے ذکر کیا ہے جواز قط کے لیے کہ اگر خوف ہے تو جائز ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی غیر واضح کلیئر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوف جو ہے امکان الجمی، خوف جو ہے وہ اگر سب پر ہے، او الاولا یا تو خوف سب پر ہے، او الاولا یا پہلے والی پر ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غیر واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوف امکان الجمی، خوف اگر سب پر ہے یا تو خوف سب پر ہے جو پہلے والی بھی شامل ہے، او الاولا یا فقط جو ہے پہلے والی پر خوف ہے، سڑنے کا، بدبو کا یا دشمن کے آ جانے کا وغیرہ. کہہ رہے ہیں فالقطع یزید الضرر الاولا ولا یزیلہ. اور پس اگر ایسے موقع پر نماز کو قطع کرتے ہیں، آپ نے یہ تو کہا کہ ضرر کی وجہ سے قطع کر سکتے ہیں، کہتے ہیں قطع اگر ضرر ہے یا تو سب کو ہے، اس میں پہلے بھی شامل ہے، یا پہلے والے کو ہے، تو اگر پہلے والے کو ہے تو نماز کا توڑنا تو اور زیادہ ضرر بڑھ جائے گا پہلے والی کے لیے. پھر نماز توڑیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے تو دیر ہوگی. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرر پہلے والی پر ہے تو قط جو ہے نماز کا توڑنا اور زیادہ ضرر کا باعث بنے گا، اور اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، وہ ظاہر نہیں ہوگا. پہلے والی کے لیے زیادہ ضرر کا باعث بنے گا. کیوں؟ لِانْعِدَامِ مَا قَدْ مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهَا، اس لیے کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے، کچھ تکبیریں کہی ہیں، وہ آپ نے منہدم کر دی. الموجب صلاتها، صحیح ہے، جو نماز سے آپ نے تکبیرات کہی ہیں اس سے پہلے وہ آپ نے ختم کر دی، منہدم کر دی توڑ کے. الموجب، اور یہ سبب بنے گا لزیادت مقصدها، وہاں پر اس کو زیادہ روکنے کا. ظاہر ہے اگر 2 تکبیریں ہو چکی تھی، اب دوبارہ پھر آپ ان دونوں کو کہو گے، پھر باقی تکبیریں کہو گے، تو جو میت پہلے والی ہے جس میں ضرر ہے جس کے لیے، تو اور زیادہ اس کی دیر کا سبب بن گئی اور روکنے کا. جلدی نماز تمام ہوتی، جلدی اٹھا کے دفن کر دیتے. جو سڑنے کا خوف تھا یا بدبو کا خوف تھا یا دشمن کے آنے کا خوف تھا، تو اب یہ جو آپ نے 2 تکبیریں منہدم کی ہیں گویا، تو اب دوبارہ ان کو پڑھو گے تو وقت چاہیے ان کے لیے نہیں چاہیے، تو جو وقت زیادہ لگا تو بطریقے اور جو ہے نہیں آپ نے مشکل بنا دی میت کے ضرر میں، اور ضرر پیدا کر دیا، دیر کر دی، تاخیر کر دی. بجائے اس کے چاہیے آپ کو یہ تھا کہ میت کے ضرر کو ختم کریں، اس سے بچیں، اور زیادہ یہاں پہ ہم نے تاخیر کر کے ضرر میں ڈال دیا میت کو، نقصان خطرہ میں ڈال دیا میت کو، جو خطرہ تھا اس کے لیے اور تاخیر کر دی. واضح ہوا یہاں تک؟ وَإِن كَانَ الْخَوْفُ الْأَخِيرَ، اور اگر یہ تھی پہلے والی کی بات، وَإِن كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْأَخِيرَ، اور اگر خوف جو ہے وہ دوسرے والی پر ہے، بعد والی پر ہے، جو بعد میں آیا ہے جنازہ، اس پر خوف ہے. کہہ رہے فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْمَكْثِ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، اور اگر خوف جو ہے وہ بعد والی میت پر ہے، آخر والی میت پر ہے، دوسری میت پر ہے، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْمَكْثِ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، تو اتنا تو ضروری ہے کہ وہ اسے روکا جائے کہ اس پر نماز پڑھی جا سکے. وہ تو ہر حالت میں ہے ضروری، اتنا تو جب آپ پڑھ رہے ہیں نماز، صحیح ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو اتنا ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے. من المکس، کیا ضروری ہے کہ اسے روکا جائے، مکس سے روکنا، روکا جائے کس چیز سے؟ وہاں پہ روکا جائے تدفین سے بھی. نماز تو پڑھی جائے گی نا، وہاں ٹھہرا جائے گا، رکا جائے گا جہاں نماز ہو رہی ہے. علیہ حاصل جنازہ وہ یحصل مع التشریق الان والاستئناف، اور یہ چیز ہے اس دوسرے والے جنازے کا میت کا روکنا حاصل ہو رہا ہے تشریق سے بھی اور استئناف سے بھی. ٹھیک، وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ التَّشْرِيقِ الْآنِ
والاستئناف، اور یہ تشریک میں بھی حاصل ہے اور استئناف میں بھی حاصل ہے. اس کی تو پوری پڑھنی ہے بھائی، پڑھنی تو پوری ہے، چاہے شروع سے پڑھ لو پوری یا جو ہے وہ تشریک کے ساتھ پڑھ لو. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ میری طرف دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کیا ہے شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا. شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اعتراض کیا ہے کہ مصنف نے جو یہ بات کہی ہے کہ اگر خوف ہو تو پھر نماز توڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بات کس موضوع پہ چل رہی تھی؟ نماز توڑنے کے سلسلے میں ہماری بات تھی کہ پہلے والی میت پہ جو نماز ہو رہی ہے، دوسری جنازہ آ گیا تو پہلے والی میت پہ جو نماز ہو رہی ہے اسے توڑ دیجئے اور دونوں پر ایک ساتھ شروع سے پڑھیے. یہ بات تھی. اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ نماز توڑنا جائز ہے نہیں ہے. یہ تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہ کہا تھا بیچ میں کہ اگر خطرہ ہو میت پر تو نماز توڑنا جائز ہے. ویسے تو نماز توڑنا حرام ہے، نماز توڑنا جائز نہیں، نماز میت کا توڑنا یا کسی واجب نماز کا توڑنا حرام ہے. لیکن یہ تھا کہ اگر ضرر ہے، خوف ہے، تو پھر نماز کو توڑا جا سکتا ہے. یہ قاعدہ ہے نا. تو یہاں کہہ رہے ہیں ہم شہید ثانی کہ ہمیں یہ بات واضح نہیں لگی. اس بات کو مصنف نے کلیئر طریقے سے نہیں کہا، کلیئر نہیں کیا سمجھے. خوف کے مسئلے کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، وضاحت سے بیان نہیں کیا. وہ کیا کہا کہ اگر خوف ہے سب پر، صحیح، تو اس میں پہلے والی بھی شامل ہے. چاہے وہ دشمن کے آنے کا خطرہ ہو، یا وہ سڑنے کا خطرہ ہو، یا وہ بدبو کا خطرہ ہو، یا پھٹنے کا خطرہ ہو میت کے. اگر سب پر خطرہ ہے یا پہلے والی پر خطرہ ہے تو پہلے والی تو شامل ہے اس میں. اگر پہلے والی پر خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ نے نماز کو توڑوا کے اور بڑھا دیا. کیسے؟ کہا کہ آپ 2 تکبیریں کہہ چکے پہلے والی میت پر، اور جب آپ 2 تکبیریں پہلے والی میت پر کہہ چکے، اب آپ نے نماز توڑ کر ان دونوں تکبیروں کو منہدم کر دیا. اب دوبارہ نماز شروع کرو گے تو ان 2 تکبیروں کو پھر کہی جائیں گی. شروع سے پڑھ رہے ہیں نماز، تو جو ٹائم بچ سکتا تھا ان 2 کے ذریعے ہو چکی تھی پہلے، آپ نے اس ٹائم کو پھر بڑا ڈبل کر دیا. بچ نہیں پایا ٹائم کو، دوبارہ آپ نے شروع کر دیا، ڈبل ٹائم اس کو چاہیے. ٹھیک، یعنی پہلے والی اس میں شامل ہے کیا میں ضرر میں، یعنی اگر ضرر پہلے والی کو ہے تو یہ نقصان ہے. یوں آپ کی بات واضح نہیں ہے کہ پہلے والی بھی شامل ہے ضرر میں. اور اگر اور آپ نے اس کو جو ہے اور بڑھا دیا اور خطرے میں ڈال دیا، نماز توڑ کے اور خطرے میں ڈال دیا، بجائے ضرر ہٹانے کے آپ نے ضرر بڑھا دیا. یہ 2 تکبیروں کا وقت بچتا ہو، جلدی میت اٹھتے چلی جاتی، دفن ہو جاتی، آپ نے توڑوا کے نماز اور ٹائم بڑھا دیا. اگر پہلے والے کے لیے خطرہ ہے، لیکن اگر دوسری والے کے لیے خطرہ ہے، دوسری والے کے لیے خطرہ ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ آپ نماز تو میت پہ پوری پڑھو گے نا. نماز میت پہ پوری پڑھو گے نا، چاہے استئناف کے ساتھ پڑھو گے، پہلے والی پہ توڑوا کے پڑھو گے جب بھی پوری پڑھنی ہے، دوسری پہ بغیر توڑے پڑھو گے جب بھی پوری پڑھنی ہے. میت پہ نماز دوسرے والی پہ، تو دوسری میت پہ تو وقت اتنا ہی چاہیے جتنا نماز میں چاہیے. تو آپ نے یہ کیا سمجھا ہے کہ دوبارہ شروع کر کے آپ نے پہلے والے میت کے اور ضرور میں اضافہ کر دیا، اور جتنا دوسرے کو ٹائم چاہیے اسے ٹائم چاہیے. لہٰذا پہلے والے میت کے نماز توڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر دوسری میت پہ خطرہ ہے، ہم نے مان لیا، اور آپ جانتے ہیں دوسری میت پہ خطرہ ہے، تو اس کو تو اتنا ہی ٹائم چاہیے، چاہے توڑ کے پڑھیے پہلے والی کو یا جو ہے وہ ساتھ تشریک کر لیجئے، تشریک کے ساتھ پڑھے، یعنی شرکت کر لیجئے، تشریک کر لیجئے، جب بھی ٹائم تو اس کو اتنا ہی لگنا ہے. تو لہذا آپ کی بات واضح ضرر والی نہیں ہے.
آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا، اور انشاءاللہ اس کو باقی جو آگے آنے والا نعم يمكن فرضه انشاءاللہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔